قبروں کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ جی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. ایک ہی مقدمہ ہر بندے کا. کیا کرتے ہو؟ یہ جی تعظیم کا سجدہ ہے. جیسے ماں کو جھک کے پاؤں پہ بوسہ دیا جائے، وہ سجدہ تو نہیں ہوتا، وہ تو پاؤں کا بوسہ دینا ہی ہوتا ہے. جی ہاں وہ پاؤں کا بوسہ دینا ہی ہوتا ہے. لیکن قبر کے آگے جھک کے قبر کو چومنے کی بھی مثال سجدہ تعظیمی ہے. آپ سجدہ عبادت یہ ہمیں کہتے ہیں، ہم یہ سجدہ عبادت کا نہیں کرتے، ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم تعظیم سے قبر کو چومتے ہیں تو ہمارا جو پوسٹر ہوتا ہے وہ سجدے کی طرح بن جاتا ہے. یہ کہانی ہے. حقیقت میں جو عوام ہے، عام آپ پوچھ لیجئے، جب بھی وہ کسی قبر کے اوپر جائیں گے وہ سجدہ کریں گے. یہ چومنے کی کہانیاں صرف گڑی ہوئی ہیں. سجدہ کریں گے اور وہ کہیں گے یہ تعظیم کا سجدہ ہے، عبادت کا سجدہ نہیں. بات آئی ہے ضمنی طور پہ، چونکہ گفتگو اب عقیدے کے بارے میں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. جی تعظیم کا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ یار حضرت آدم کو جی جناب جبریل نے بھی تعظیم کا سجدہ کیا تھا، فرشتوں نے بھی تعظیم کا سجدہ کیا تھا. حضرت یوسف کے دور کے اندر جی ماں باپ نے سجدہ کیا تھا تعظیم کا. دو باتیں آپ نے سمجھنی ہے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے ایک صحابی نے آپ کو آ کے سیدھا سجدہ ہی کر دیا، رسول اللہ نے اس کو اٹھایا، کہا یہ کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا روم ایران کے بادشاہوں کے جو درباری ہوتے ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو آ کے جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں احترام کا. وہاں پہ صحابہ کے دور میں یہ تعظیم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. تعظیم اگر ہو سکتی اور تعظیم کا سجدہ اگر جائز ہوتا تو اللہ کی قسم رسول اللہ کو جائز ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا. رسول اللہ کھڑے ہوئے خطبہ دیا، منع کیا اور کہا میری امت کے اندر سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا ہے. میری امت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا ہے. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العزت اس امت میں سجدے کی اجازت کو جاری رکھتے تو بیوی کو حکم دیتے وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے. کس وقت؟ جب وہ کما کے لائے. کہ تو گھر میں آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، یہ دنیا جہاں کی سٹرگل اور محنت کر رہا ہے، یہ جب تیرے پیٹ میں تیرے منہ میں نوالے ڈالے، تجھے کپڑے پہنائے، تو اگر حق ہو اس دنیا میں کسی کا تو اس کا حق ہے جو تیرے پیٹ کو بھرتا ہے، جو تجھے کپڑے پہناتا ہے، جو تیرے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خود مارے کھاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے. تعظیم کا سجدہ اگر ہوتا تو اس کے لیے ہوتا. لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے اوپر بھی حرام کر دیا کہ وہ خامند کو سجدہ کرے. اب بتائیے سجدے کی گنجائش کہاں سے نکالی جا رہی ہے؟ تعظیم کے سجدے سے. سابقہ امتوں کی حوالے اور مثالیں دے کے اس امت کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر جو وہ سجدہ جو نورانی فرشتوں کا ہے وہ بھی بات سمجھ لیجئے، وہ تو مقدمہ تھا ہمارا. حقیقت میں وہ مقدمہ ہمارا کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو باقی مخلوقات سے افضل قرار دیا. انسانوں کو اشرف المخلوقات، بشر کو اس وقت کی جتنی مخلوقات تھی جب آدم کو پیدا کیا تو اس کو افضل ترین مخلوق بنانے کے بعد ساری مخلوقات نورانی کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. وہ بھی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا اور افضلیت کا سجدہ تھا اور کنایتن تھا کہ یہ جو جس کو میں نے پیدا کیا ہے یہ تم سب میں سے افضل ہے. اب آپ نے یہاں پہ یہ بات غور کرنی ہے کہ یہ مقدمہ جو سارے کا سارا یہ ہمارا ہے. کیسے؟ ہم یہ سمجھتے اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا یہ مقدمہ ہے اور قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ بشر اور انسان اور ابن آدم تمام مخلوقات میں سے افضل ہے. نورانی مخلوقات نے بھی سجدہ کیا تو آدم کو، اور ابلیس کا جو انکار ہے وہ وجہ ہی اس وجہ سے ہے. اس کو بھی پتہ ہے یہ تعظیم کا سجدہ ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی عبادت کیوں کروں، وہ کہہ رہا آنا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں.
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو گرتی ہے، آگ روشنی دیتی ہے، مٹی اگر کا کمرہ بن جائے اندھیرا دیتا ہے، آگ میں بہت سی پاورز ہیں، مٹی ایسے ہے ویسے، دلائل دے رہا ہے کس کو؟ اللہ کو، جیسے اللہ کو نہیں پتا افضل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک افضل بنایا اور باقیوں کو تعظیم کا سجدہ کہا۔